اور ایرانی وفد پہنچ چکا ہے. باقر کالیباف اور عباس اراغچی یہاں پر موجود ہیں. پاکستان میزبان، پاکستان ثالث، پاکستان امن کا لمبردار ہے. اور پاکستان کی میزبانی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امریکہ اور ایران آمنے سامنے بیٹھنے لگے ہیں. اور جے ڈی وینس نے بھی پاکستان کے کردار کی، پاکستان کی لیڈرشپ کی تعریف کی، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کا امن کے لیے کردار لائق تحسین ہے، پاکستان کی لیڈرشپ کا کردار لائق تحسین ہے. اور میڈیا ٹاک کی گئی ان کی جانب سے. اب ایرانی وفد جو ہے وہ کانفرنس ہال میں پہنچنے جا رہا ہے. طلعت حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں. طلعت صاحب، ایرانی وفد اب یہاں سے روانہ ہو چکا ہے کانفرنس ہال کے لیے. جی، ایرانی وفد آنے والے پاکستان کے چیف منسٹر ہیں. ایرانی وفد کے ساتھ انہوں نے اس ہال کے اندر داخل ہوئے اور جلدی سے آ کے چلے جائے. ایرانی وفد نے کوئی بات چیت نہیں کی، میڈیا ٹاک نہیں کی، صرف طلعت صاحب ہمیں لائیو سچویشن بتا رہے ہیں کہ ایرانی وفد یہاں پر کانفرنس ہال چلا گیا ہے. ایرانی وفد کی جانب سے کوئی گفتگو نہیں کی گئی، لیکن ایرانی وفد کانفرنس ہال میں چلا گیا ہے. سب سے پہلے پاکستانی وفد پہنچا، پھر امریکن وفد پہنچا، اور اب ایرانی وفد کا انتظار کیا جا رہا تھا. ایرانی وفد بھی کانفرنس ہال پہنچ چکا ہے. ایرانی وفد میں عباس اراغچی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ باقر کالیباف ہیں. دیگر وفد بھی ان کے ہمراہ موجود ہے اور وہ بھی اب کانفرنس ہال میں پہنچ چکا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سے آگے کی سچویشن کیا ہوتی ہے. آیا امریکہ اور ایران ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھ کر بات کریں گے، ایک ساتھ کھڑے ہو کر بات کریں گے؟ گروپ فوٹو جس کا ذکر کیا جا رہا تھا وہ بنوائی جائے گی یا پھر نہیں بنوائی جائے گی؟ یہ صورتحال کچھ ہی لمحات میں واضح ہو جائے گی. تاریخ ساز یہ مناظر ہیں، تاریخ ساز یہ لمحات ہیں، اور تاریخ ساز ہی یہ مذاکرات ہیں جس کا کہ میزبان پاکستان ہے. آج ہم یہ جو مناظر دیکھ رہے ہیں، البتہ وزیر اعظم پاکستان نے اب سے کچھ دیر پہلے عمیر بات کی تھی اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم یہاں سے واپس جائیں گے تو ہمارے ہاتھ میں شاندار دستاویز ہوں گے. یعنی کہ یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ چیزیں پوزیٹیوٹی کی طرف جا رہی ہیں، اچھی اور اہم ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور اچھے کی ہی امید کی جا رہی ہے. ایرانی وفد جس کی آمد کا انتظار تھا وہ بھی اب کانفرنس ہال میں پہنچ چکا ہے. دیکھنا یہ ہوگا کہ ایرانی ڈیلیگیشن اور امریکن ڈیلیگیشن آیا آمنے سامنے ہوں گے، ایک دوسرے کے سامنے ہو کر بات کریں گے، یا پھر پاکستان کے تھرو بات کی جائے گی، قطری ڈیلیگیشن کے تھرو بات کی جائے گی، اور اب یہ بات چیت کا سلسلہ کیسے آگے بڑھے گا؟ بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آمنے سامنے بیٹھیں گے اور براہ راست بات چیت ہوگی، چونکہ اب کانفرنس ہال کے اندر دونوں فریق موجود ہیں. ایک چھوٹا روم ہے جس کے حوالے سے ہمارے ایکسپرٹس بھی یہ بتا رہے ہیں کہ اس طرح کا سیٹ اپ اسی لیے بنایا گیا ہے کہ اگر کوئی دوریاں ہیں تو اس کا احساس زیادہ نہ ہو اور آمنے سامنے بیٹھیں، ایک دوسرے سے بات چیت بھی کی جا سکے اور ایک دوسرے کے ساتھ بالکل براہ راست جو ایک تعلق ہے، جو کنیکشن ہے، وہ ڈیولپ ہو سکے. تو بالکل اسی لیے پاکستانی وفد ہے، پاکستان چونکہ میزبان ہے، پاکستان ہی ثالث ہے، پاکستانی وفد یہاں پر سب سے پہلے پہنچا، جس کے مناظر یہ آپ ایک ونڈو میں دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ دوسری ونڈو میں ہم اپنے ناظرین کو مناظر دکھا رہے ہیں کہ ایرانی وفد جو کہ پہلے میڈیا انٹریکٹ وہاں پر پہنچ چکا ہے، چونکہ میڈیا انٹریکشن ہو چکا ہے، میڈیا کانفرنس ہال سے باہر آ چکا ہے، تو اب جو ہے وہ فیس ٹو فیس بات چیت کی جائے گی اسی طرح. اور پاکستان میزبان ہے، پاکستان ثالث ہے، پاکستان امن کا لمبردار ہے، پاکستان یہاں پر موجود ہے، پاکستانی لیڈرشپ یہاں پر موجود ہے. اور اب یہاں پر جو ہے وہ پاکستان کی ثالثی میں، پاکستان کی میزبانی میں دونوں فریق آمنے سامنے بیٹھیں گے. اور عمیر، یہاں پر ہونے والی چھوٹی چھوٹی موومنٹ کا بھی ایک مطلب ہے، ایک معنی ہے. یہاں پر پاکستانی وفد کا پہلے پہنچنا، اس کا مطلب یہی ہے کہ پاکستان یہاں پر دونوں وفد کو ویلکم کرنے کے لیے کھڑا ہے. یعنی کہ پاکستان کی میزبانی میں ہی سارے ڈیلیگیشنز یہاں پر آئیں گے، چاہے وہ قطری ڈیلیگیشن ہے، امریکن ڈیلیگیشن ہے یا پھر ایرانین ڈیلیگیشن ہے، وہ پاکستان کی میزبانی میں ہی آئیں گے. اور پاکستان پہلے پہنچا، ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، امریکن ڈیلیگیشن کو ویلکم کیا، اور اس کے بعد ایرانین ڈیلیگیشن بھی اب پہنچ چکا ہے. بالکل اپنی روایات اور اپنی ثقافت اور اپنی تاریخ کے حساب سے میزبان کا کردار ہوتا ہے، میزبان کا یہ رول ہوتا ہے کہ وہ پہلے پہنچے، استقبال کرے اپنے مہمانوں کو. تو پاکستان نے وہی کیا. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، زاہد محمود صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں سما میں خوش آمدید کہتے ہیں. حارث نواز صاحب، اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں، ساری صورتحال پر آپ کی بھی نظر ہے، کہ اب تاریخ جو آج ایک نئی تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے، اسے ہم چند لمحوں کی دوری پر ہیں. انشاءاللہ دیکھیں، پاکستان بہت ٹائم پر، پاکستان کردار بہت عام ہے اور جیسے میزبانی کا کردار ادا کرنا چاہیے. پاکستان کی ٹیم وہاں پر پہلے پہنچ کے وفد سب کو ریسیو کیا. ابھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اپنے الفاظ سنے، انہوں نے ہمارے پرائم منسٹر کی، فیلڈ مارشل کی کتنی تعریف کی ہے. اس سے اندازہ لگا لیں گے پاکستان نے کتنی کنٹریبیوشن کی ہیں، کتنا پازیٹیو رول ادا کیا ہے. ہمارے فیلڈ مارشل نے کتنی سنسیئر ایفرٹ کی ہیں، ڈائریکٹ کمیونیکیشن پریزیڈنٹ ٹرمپ سے رکھی، ایرانی لیڈرشپ سے رکھی، ان کو کانفیڈنس ونور کیا، اور پھر فائنلی مسودہ ایک یہ جو ہے اسلامک اکارڈ میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ یہ سائن ہوا. اور ابھی دوبارہ وہاں پر مذاکرات ہونے لگی ہیں. اور آئی ایم شیور کہ اس میں
جو پوائنٹس ہیں وہ ایران آلسو وانٹ کی 14 پوائنٹ پہ ہم فوکس کریں, اور یہ ٹھیک ہے کہ تاکہ اگر ہم رائٹ رائٹ جائیں گے تو پھر بہت زیادہ اور بھی سالونگ ہوتے جائیں گے, تو اس میں مین فوکس. لیکن پہلا ایجنڈا سب سے پہلے یہی ہوگا کہ اسرائیل اور لیبنان میں جنگ بندی ہو, جو کہ ایجنڈے کا پہلا پوائنٹ ہے, اور ایران کا بھی یہی چاہتا ہے. لیٹس ہوپ, بہت امید ہے کہ انشاءاللہ کوئی اچھی خبر وہاں سے نہیں آئے گی. اچھی خبر کا یہ ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. زاہد محمود صاحب, وزیر اعظم پاکستان کا کانفرنس ہال کے پلیٹ فارم پر کھڑا ہو کر یہ کہنا کہ ہم یہاں سے واپس جائیں گے تو ہمارے ہاتھ میں شاندار دستاویز ہوں گے, کتنی اس سے اچھی امید کی جا سکتی ہے؟ جی دیکھیں, پاکستان کی بڑی اسٹریٹجک ایفرٹ ہے, اور آفٹر آل پاکستان کی یہ خواہش بھی ہوگی کہ یہ لاجیکل اینڈ جو ہے اس کا وہ بہت ہی پازیٹیو ہو, کیونکہ اگر اس کا اینڈ پازیٹیو نہیں ہوگا تو پھر جنگ بیٹھی ہوئی ہے جیتانے پہ. پھر اس کے دیکھیں نا, دو ہی چوائسیز ہیں, ایدر ٹو گو بیک ٹو دا وار اور پوری دنیا کو آپ ایک اکنامک ریسیشن میں لے جائیں, اور ایک دوسرا ہے کہ جی آپ پیس اور اسٹیبلٹی اور ڈپلومیسی کو چانس دیں, تاکہ دنیا کے جو آنے والے کانفلکٹ بھی ہیں, وہ جو زائنسٹ عزائم والی جو قومیں ہیں یا جو ایکسپینشنسٹ ڈیزائنز والی قومیں ہیں, لائک انڈیا, لائک اسرائیل, کیونکہ یہ تو فرکشن چاہیں گی فیوچر میں بھی ڈفرینٹ ریجنز کے اندر بھی, تو ڈپلومیسی اور پالیٹکس ہی مسائل کا حل نکالے. ورنہ تو جس کے پاس طاقت ہے وہ اپنے مسئلے کا حل کرتا رہے گا. جب کانفلکٹ میٹیگیشن کے ملٹی لیٹرل فورمز فنکشنل نہیں رہے تو اس وقت پاکستان نے ایک پروسیس کریٹ کیا ہے, اس کو پروٹیکٹ کیا ہے, آج یہاں تک لائے ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں آبزرو ہو رہی ہیں. تو آئی تھنک پاکستان از ویری کیئرفل اباؤٹ دیز ٹاکس, اور آف کورس پاکستان سے زیادہ شاید ہی کسی کی خواہش ہو کہ یہ کامیابی کا ساتھ ہمکنار ہو. تو پاکستان چاہتا ہے کہ یہ کامیاب ہو تاکہ ایک لارجر پیس کو اسٹیبلش خواہش کیا تو یہ جائے. سب کی ہونی چاہیے, لیکن پاکستان نے اس میں جو کردار ادا کر دیا ہے وہ غالباً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پوری دنیا کو سرپرائز کر دیا. جی دیکھیں, بالکل دنیا میں تو پاکستان ایک واز نو مور ناٹ ان دا اسٹوری آف دا ورلڈ مارکہ حق سے پہلے, لیکن ہم جب دیکھتے ہیں کہ فیلڈ مارشل جب لنچ کیا انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ مارکہ حق کے بعد, اور ایک پاکستان نے شکریہ ادا کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ٹو سیو دی ہیومینٹی. یہ نہیں کہ پاکستان اس جنگ میں بھی آگے تھا, اس جنگ میں بھی اسینڈنسی تھی, اس جنگ میں بھی آپ جیت رہے تھے, تو آپ نے ہیومینٹی کے لیے اپنے کنٹرول کیا, اپنے اسکیلیشن لیڈر کو کنٹرول کیا, اور گریس دکھائی جو ایک نیوکلیئر پاور کی گریس ہوتی ہے. تو اس سے اپریشیشن ہوئی پاکستان کی. اور اس کے بعد لیوریجز جب دیکھی گئی ایران اور امریکن کانٹیکس میں, تو اٹ واز اونلی کنٹری کہ جس کے نہ صرف امریکہ کے ساتھ, نہ صرف ایران کے ساتھ, بلکہ چائنا, مڈل ایسٹ, ٹرکیہ آپ دیکھ رہے ہیں, رشیا ایون, ان کے ساتھ بھی بیسٹ ریلیشن تھے پاکستان کے. تو دیٹس وائی پاکستان گاٹ دس رول, اور پھر پاکستان نے اس کو خوب نبھایا. اور آئی تھنک کریڈٹ گوز ٹو دی پولیٹیکل لیڈرشپ, پرائم منسٹر شریف, اور اس کے بعد فیلڈ مارشل آف کورس, جس کو ہم ریئل ہیرو بھی کہہ دینا چاہیے, کہ جو سارا کوریوگراف کر رہے ہیں. اپنی پرسنل جو ان کی لیوریج ہے آف ان کی جو کیمسٹری ہے ود پریزیڈنٹ ٹرمپ, اور پرسنل کیمسٹری ود دی سپریم لیڈر کہہ لیں, اور اس کے بعد جتنی بھی پولیٹیکل آئیڈیولوجیکل لیڈرشپ ہے, خود وہ 2 دفعہ ایران ٹریول کر کے گئے. اور پاکستان نے کئی ایسے مواقع آئے, اب تو بالکل یہ کلیئر ہے سب کو کہ یہ ڈائیلاگ آلموسٹ ختم ہو گیا تھا, تو پاکستان نے اس کو ڈیڈ اینڈ سے پھر دوبارہ اس کو ریٹریو کیا, الائیو کیا, اینڈ ٹوڈے دس ویل از اسپننگ اگین. اللہ کرے گا انشاءاللہ, کیونکہ دونوں امریکہ بھی اور ایران بھی نہیں چاہتے کہ جنگ کی طرف جایا جائے. آف کورس اسرائیل از اے بگ ایلیفینٹ, اس کو اگر لگام دینی ہے تو دونوں کو یہی ذکر کرنا چاہ رہی تھی کہ امریکہ اور ایران تو نہیں چاہتے جنگ کی طرف جانا, لیکن جو ملک چاہتا ہے اس کا کیا ہوگا؟ حارث نواز صاحب, اس سے پہلے امریکہ اور ایران کے درمیان جتنی بار بھی نیگوسیشن ہوئی, اس میں بہت بار بریک ڈاؤن آیا, پاکستان نے اس کو سنبھالا. اب چونکہ امریکہ جو کہ خطے میں سپر پاور سمجھا جاتا ہے, اس کا بیہیویئر چینج ہے ٹورڈز اسرائیل, تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسرائیل جو کہ ہمیشہ سے امریکہ کی سپورٹ سے ہی چلتا رہا, امریکہ کے کندھے کے بغیر اس کی کیا پوزیشن ہوگی اب خطے میں؟ دیکھیں, اگر امریکہ کی جینوئن اگر سپورٹ اس کو نہیں ہوتی ہے تو اسرائیل از نتھنگ. امریکہ ہی اس کو ویپن ایمونیشن دیتا ہے, امریکہ ہی اس کو فائنینشیل سپورٹ دیتا ہے. F-35 جو لیٹر دنیا کے بعد جہاز نہیں ہے وہ امریکہ نے اسرائیل کو دیے ہوئے. اس لیے میں یہ بات کرتا ہوں کہ اسرائیل امریکہ کی مرضی کے بغیر از نتھنگ. اور اگر امریکہ سنسیئرلی اس کو کہتا ہے کہ یو بیٹر شٹ اپ اینڈ اسٹاپ بامبنگ لیبنان اینڈ گو فار پیس فائر,
اور حارث صاحب وہ تو ہم نے دیکھ لیا، ایک واضح شٹ اپ کال 2 دن پہلے دی جا چکی ہے. بالکل ابھی ایک دفعہ پھر ملے گی. اس میں مذاکرات سے پہلے مجھے بہت امید ہے کہ شاید یہ دوبارہ جنگ بندی ہو جائے، کیونکہ ایرانی ڈیلیگیشن نے کہا ہے کہ ہم مذاکرات میں بیٹھنے کے لیے اس وقت تیار ہیں جب یہ فائز بندی ہونی چاہیے. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جے ڈی فرانس جو آئے ہیں جہاں سے بینک اور اتنا بڑا ڈیلیگیشن لے کے، اور وہ ایز اے ڈیسیژن میکر، یہ وہاں سے امریکن پریزیڈنٹ سے کچھ چیزوں کے لیے پرمیشن لے کر آئے ہوں گے، اور اس میں یہی ہوگا کہ یہاں پر جنگ بندی کروائی جائے، انشور کی جائے. دس از دا فرسٹ اسٹیپ ان دا لیڈر. اگر یہ ہو جاتا تو ایک سازگار ماحول بھی ہوگا، ایک بیسٹ کنڈیشن انوائرمنٹ فار ڈسکشن ہوں گی، اس سے کانفیڈنس بلڈنگ میئر بھی بنیں گے، اور یہ آگے کا راستہ بہت آسان ہو جائے گا. اگر یہیں پر ڈیڈ لاک ہو جائے تو اس مین کہ کہیں نہ کہیں مسٹرسٹ آ جائے گا، اور پھر یہ ڈیل ہونے کا ڈر ہوتا ہے. لیکن پاکستان کے جو فیلڈ مارشل موجود ہیں جنہوں نے ہر موقع پہ کئی ایسے مواقع ہیں جہاں پہ ڈفرینٹ ڈیل ہو رہا تھا، سیلمنٹ ہو رہی تھی، کئی ڈیڈ لاکس ہوئے ہیں، لیکن ہی انشور کہ اس کو دوبارہ کنٹینیو کیا جائے. دونوں سائڈ سے کمیونیکیشن کیا، بات چیت کی، اور ان کی موجودگی ہمیں بہت تسلی دیتی ہے کہ یس انشاءاللہ کوئی نہ کوئی اس کا حل نکل آئے گا، اور واپسی پاکستان ڈیلیگیشن ول کم ویری ہیپی ود فل ہینڈ آف فلاورز جو ان کے ہاتھ میں ہونے چاہیے. میرے خیال میں اب وقت آ گیا کہ اس کو یہاں پر یہ ایک سٹارٹ ہے، اور یہاں پر 2-3 چیزیں اہم ڈسکس ہوں گی. اس کے علاوہ جو ایک فنڈ ریلیز ہونے ہیں ایران کے لیے $12 بلین کے، وہ شاید ہوں، اور ایران کو جو الاؤ کرنے پیٹرولیم پروڈکٹ بیچنے کے لیے ٹیمپریری جب تک یہ سیز فائر نہیں چلتی رہتی ہے. یہ چیزیں کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہوں گی جس سے آئندہ کا لائحہ عمل بھی بنے گا، اور ٹیکنیکل ٹیموں کے لیے بہت آسانی ہوگی. صحیح. ظاہر صاحب یہی نقطہ لے کر آپ کی جانب بڑھتے ہیں. جس طریقے سے امریکہ اور ایران اب چونکہ بات اس آخری لمحے تک پہنچ گئی ہے جہاں پر کچھ اعلان ہونا بھی باقی ہے، ایک تو پر امید ہیں آپ، اور دوسرا یہ بھی آگاہ کیجیے گا کہ جو سارے صورتحال کے اندر ایک شیطانی کردار میں کہوں گا جو اسرائیل ادا کر رہا ہے، اصل اس سارے عمل کو جو سپوائلر، بالکل سترہ نے سیلف یوز کیا کہ سپوائلر کا جو کردار ادا کر رہا ہے وہ اسرائیل کر رہا ہے. تو اصل مسئلہ وہاں پر جا کر آتا ہے. اگر اسرائیل اس دوران پھر اس کو سبوتاژ کرنے کی کوئی کوشش کرتا ہے یا کوئی ایسی حرکت کر دیتا تو پھر جو ہے وہ بات کیسے کنٹرول میں آئے گی؟ دیکھیے اب تو میرے خیال میں امریکہ کے بھی سٹیکس ہائے ہوئے ہیں تھوڑے سے، اور جس طریقے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ اور خاص طور پہ جو جے ڈی وینس، اب اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ سے بھی زیادہ ٹو بی ویری آنسٹ جے ڈی وینس کو بڑا سیریسلی سنا جا رہا ہے، بیکاز وہ بڑے فیکٹس کے اوپر اور بڑے ٹرانسپیرنٹ اپنا نقطہ نظر سامنے رکھ رہے ہیں. آئی تھنک ان کا جو میسج تھا اسرائیل کو دیٹ واز ویری کلیئر. تو ابھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ اسٹریٹجک ڈیسیژن ہے کہ وہ نیتن یاہو کو پریفرنس دیتے ہیں اوور امریکن انٹرسٹ یا نہیں دیتے. اس کو اب یہ معاملہ جو ہے یہ امریکہ اور اسرائیل کے درمیان از مور امپورٹنٹ، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایران جو ہے وہ لیبنان کے مسئلے کو حل کیے بغیر یا اس کے اندر جو سیٹسفیکشن ہے وہ اچیو کیے بغیر وہ معاملات کو آگے بڑھائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ پیرلل کچھ فنڈ بھی ریلیز ہونے ہوں گے، کچھ ہو سکتا ہے شپس آپ کو ہرمز سے جاتے ہوئے چائنا کی طرف ایرانی آئل لے جاتے ہوئے نظر آئیں. تو آئی تھنک امریکہ ول ٹرائی کہ وہ تھوڑی سی اپرچونٹی ان کو دے. ایرانینز آر انٹرسٹڈ ٹو سی دی ٹاکس واکنگ، وہ کہتے ہیں نا لیٹس واک دی ٹاک. تو جب تک وہ پریکٹیکلی کوئی چیزیں ہوتی نظر نہیں آئیں گی یہ ڈائلاگ آگے نہیں بڑھتا. جہاں تک ٹیکنیکل ڈائلاگ ہے اباؤٹ ہرمز کی مینجمنٹ کا آف کورس یہ ڈسکشنز ہوں گی، وہ بھی اچیویبل ہیں. اس کا ایک آئی ڈونٹ نو انٹرنیشنل لاز کو اب کیسے وہ مد نظر رکھیں گے، کیا کیا چیزیں الاؤ کی جائیں گی. لیکن جو نیوکلیئر ہے اس کے اوپر بالکل ایران نے خود جب اناؤنس کیا ایز اے پالیسی کہ ان کو نیوکلیئر ویپنز نہیں چاہیے، آئی تھنک ہرمز نے ان کو اتنی بڑی اسٹریٹجک ایڈوانٹیج دے دی ہے کہ اس کا جو پلڑا ہے نا وہ نیوکلیئر سے بھی زیادہ حاوی ہو گیا ہے. تو آئی تھنک وہ اسی پہ بلٹ آن کرنے کی کوشش کریں گے. دیکھیں دونوں اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ ایسکلیشن کی طرف ہم نے نہیں جانا، اور اگر اب ایسکلیشن کی طرف ہم جاتے ہیں تو پھر جو ورلڈ وارز کے بعد جو نیگوسیشن کے فیلیئرز کے بعد وارز ہوئیں، یا جو میزل کرائسس آپ کو یاد ہوگا بڑا خطرناک ایک میزل کرائسس ہو چکا تھا کولڈ وار میں 62 میں، تو وہ نیگوسیشنز اگر نہ ہوتی تو ہم کیٹاسٹروفی کی طرف جاتے. لیکن ظاہر صاحب یہ دونوں تو اس نتیجے پر پہنچ گئے ہیں، لیکن اسرائیل نہیں اس نتیجے پر پہنچ رہا. وہ بار بار جو ہے اسرائیل کو تو میں نے دیکھے نا امریکن جو کانٹیکسٹ میں نے اسٹیبلش کیا ہے، اسرائیل کو امریکنز کین مولڈ
وہ اپنا پھر ابھی تو انہوں نے صرف بات چیت ہو رہی ہے، پھر اس کے بعد ذرا اکنامک سینکشنز یا اکنامک سختی کی طرف، سپلائز کی سختی کی طرف وہ بھی جایا جا سکتا ہے. اور پھر بالکل یہی تو ہم زاہد محمود صاحب آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں، آپ سے یہی سوال کریں کہ اب صرف بات دھمکی تک رک جائے گی یا پھر امریکہ پریکٹیکل گراؤنڈز پر بھی اسرائیل کو تھوڑی لگام ڈالے گا؟ دیکھیے، اگر امریکہ نے نیگوسیشنز کو جاری کرنے کے لیے ایران کو اجازت دے دیتا ہے کہ جی ٹھیک ہے، اگر اسرائیل اس کو ایک ڈیپینڈنٹ ساورن کنٹری ہے، وہ ہم سے نہیں مان رہی شارٹ آف سختی ان پہ کرنے سے، تو پھر اگر ایران کو صرف اگر پرمیشن بھی دے دیتا ہے کہ جی اگر وہ ادھر سے وائلیشن ہوتی ہے تو آپ بھی وائلیشن کر سکتے ہیں، آپ ان کو انگیج کریں، تو وہ بھی ہم اسرائیل کے لیے ایک بڑی سیریس سچویشن ہو جائے گی. کئی دفعہ اس کو دیکھیں نا، جی وائس پریزیڈنٹ نے بڑا کلیئرلی بتایا کہ 2/3 آف ویپنز which have saved you were Americans, made by American, used by Americans. Americans ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. جب وہ پروٹیکشن آپ کے اوپر نہیں ہوگی تو پھر پالیٹکس میں کاسٹ آف دا وار جو ہے نا، وہ اسرائیل کے لوگوں نے ابھی تک اس طرح کاسٹ پے نہیں کی. تو ظاہر صاحب ہم یہاں پہ یہ بھی ہم نتیجہ خاص کر سکتے ہیں، یا یہ بھی ہم بات کر سکتے ہیں کہ جس طریقے سے اسرائیلی جو وزیر اعظم ہیں اور ان کے اوپر بے پناہ مقدمات ہیں، اور ان مقدمات میں ان کی جو سب سے بڑی ڈھال ہے ان کی کرسی ہے، امریکہ وہ کرسی کھین سکتا ہے ان کے نیچے سے؟ بالکل کہہ سکتا ہے جی. اور آلریڈی اگر یہ وار کا یہ امن ہو جاتا ہے تو ان کی کرسی تو ویسے ہی وہ ڈاواں ڈول ہوئی ہے. آلریڈی از ایٹ لوسٹ ایب. جو پولز بھی آ رہے ہیں اس میں ان کی شکست سامنے ہے، کیونکہ انہوں نے ساری زندگی پالیٹکس ہی اینٹی ایران اور اینٹی نیوکلیئر کی کہ جی ہمیں نیوکلیئر کا خطرہ ہے، ایران ہمیں مار دے گا. خود کو وہ پرائم منسٹر آف سیکیورٹی کہتے تھے. جب نیوکلیئر کا خطرہ ہی نہیں رہے گا تو ان کے پاس کوئی سودا بیچنے کے لیے ہوگا ہی نہیں. ان کو پرفارم کرنا پڑے گا. پرفارمنس از زیرو. وہ وار مانگرنگ کر کے، وار کا خوف دلوا کے، اپنے لوگوں کو کوریجن کر کے، انٹیمیڈیشن کر کے کہ جی وار ہے ایران آپ کو ختم کر دے گا، اسی پہ وہ پاور میں آتے ہیں. یہی کام مودی بھارت میں کرتے ہیں. وہ پاکستان کا منترا لے کر الیکشن لڑتے ہیں، وار لے کر الیکشن لڑتے ہیں اور وار کی کنڈیشنز کریٹ کرتے ہیں. تو یہ جو ایکسپینشن ڈیزائن والی سیاست ہے، دونوں طرف لیکوڈ پارٹی ہو یا بھارتیہ جنتا پارٹی، یہ ایک ہی بلو بک ہے، ایک ہی بک کو لے کر آگے اگر بڑھ ہم رہے ہیں. اس کو تھوڑا اس سینیریو میں دیکھیں کہ امریکہ جس طرح سے جنگ میں کودا تھا، اب صرف اکیلا امریکہ اس جنگ سے نکل جاتا ہے اور یہاں پر ایران ورسز اسرائیل والی سینیریو بنتی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایران اس طرح سے امریکہ کو نکلنے دے گا اس جنگ سے؟ دیکھیں، ایسے جو جنرل پرسیپشنز ہیں اور ریئلٹی کے بھی بہت قریب ہیں کہ امریکہ کی ٹیسٹ اپروول کے بغیر ایران کے اوپر کبھی بھی اسرائیل حملہ نہیں کر سکتا تھا. اس کو جب گارنٹی ملی کہ امریکنز اس کو ساتھ دیں گے تبھی اس نے، ورنہ تو 2012 سے دیکھیں نا، اس نے مختلف آپریشن کیے. آپ نے وہ غازہ میں اپلیکیشن دیکھی، لیبنان میں دیکھی، سیریا میں دیکھی، بہت اپلیکیشن ہم نیتنیاہو اس سے پہلے بھی 4-5 انٹروینشن کر چکے ہیں. لیکن ایران والی انٹروینشن انہوں نے تب کی جب پریزیڈنٹ ٹرمپ گارنٹی دیں کہ وہ پارٹنر ہوں گے. وہ تو ان کی اپریسیشن غلط ہو گئی. اسرائیل کو تو پتا تھا کہ کیا ہونا ہے، لیکن امریکہ کو یہ پتہ نہیں. دے ور ٹریکڈ انٹو اٹ. تو وہ ٹرک کر کے ان کو لایا گیا، اندر وہ پھنسایا گیا ان کو. اب ان کو نکلنے نہیں دے رہے. تو امریکن اپنی پریورٹی دیں گے. اگر وہ اس میں سے نکل جاتے ہیں اور ایران کے اوپر کوئی قدغن نہیں رہتی تو پھر اسرائیل کے لیے بھی بہت چیلنجنگ ہو جائے گا. دے کانٹ ٹیک دس آن سلاٹ. پھر تو جو ریجنل کنٹریز ہیں وہ بھی اس وار سے باہر ہو جائیں گی. تو پھر اسرائیل جو ہے وہ آلریڈی آئسولیٹ ہوا ہوا ہے، نیبرہڈ میں اس کے کسی کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں. تو آئی تھنک دیٹ ول بی ویری ڈینجرس فینومینا فار اسرائیل، جو وہ افورڈ ہی نہیں کرتے. اور ظاہر صاحب ہم بھی اسرائیل کو لوز. صحیح ساتھ رہے گا. طلعت حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں. طلعت صاحب، اب چونکہ تکنیکی سطح پر مذاکرات اندر اس وقت جاری ہیں، کیا سینیریو ہے، کیا کچھ چل رہا ہے، کیا ڈیولپمنٹس ہیں، اپڈیٹ کیجئے گا. طلعت صاحب سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور خاص کر جب ایرانین وفد پہنچا تو اس کے بعد کیا صورتحال ہے طلعت صاحب؟ کیونکہ وہاں پر موجود ہیں طلعت صاحب، جو کہ انتہائی حساس علاقہ ہے اور جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ وہاں پر موجود ہے، تو اس لیے کچھ نیٹ ورک کا بھی پرابلم ہے وہاں پر. جیمرز بھی وہاں پر موجود ہیں. تو کوشش سما کی جانب سے کی جا رہی ہے کہ مسلسل اپنے ناظرین کو جو وہاں کی ایکوریٹ صورتحال ہے، جیسے جیسے اپڈیٹس آئیں گی ہم اس کی جانب جائیں گے. زاہد محمود صاحب، ابھی جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے، جو تازہ گفتگو کی گئی جے ڈی وینس کی جانب سے، انہوں نے یہ کہا کہ 3 دن پہلے کی صورتحال 3 ہفتے اور 3 ماہ پہلے سے مختلف ہے. یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب چیزیں بہت ہی ٹیبل ٹرن اراؤنڈ ایک سچویشن چل رہی ہے. تو ان سے ہمیں کیا نتیجہ اخذ کرنا چاہیے کہ ایران امریکہ تعلقات کتنی بہتری کی جانب جا سکتے ہیں؟
देखिए दोनों ने अपने इंटरेस्ट को गार्ड करना है जी, और दोनों का इंटरेस्ट इसी से है कि ईरानियंस जो हैं वो एक उनके जो फ्रोजन एसेट्स हैं, जो लेबनान के मामले हैं, या उनकी जो सपोर्ट है हिजबुल्लाह की सूरत में, उनको पॉलिटिकल मेन स्ट्रीमिंग हो, वो इस झगड़े से उनको भी प्रोटेक्शन देना चाहते हैं। ऑफ कोर्स वो इनकी लीवरेजेस भी हैं, और ईरान जो है बहुत अरसा 47 ईयर्स आइसोलेटेड रहे, वर्ल्ड गवर्नेंस सिस्टम में वापस आना चाहते हैं, और आना चाहिए भी। उन्होंने सेक्रीफाइस भी बहुत किया है, और डोमेस्टिक कंपल्शंस भी हैं। उधर अमेरिका की भी डोमेस्टिक कंपल्शंस बहुत बढ़ गई हैं। प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो पॉलिटिक्स है वो लोएस्ट एब पे है, बहुत नुकसान हुआ है उनको। मिड टर्म्स आर अराउंड द कॉर्नर। जेडी वैंस हैं, वो फ्यूचर प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं, उनका भी बहुत कुछ स्टेक पे है, रिपब्लिकन का स्टेक पे है। फिर प्रेसिडेंट ट्रम्प जो JCPOA से अच्छी एक डील लेकर जाना चाहते हैं, देयर इज अ लॉट। और जब वॉर हो जाती है तो उसके बाद आपकी स्टेक्स हाई हो जाती है। तो आई थिंक दोनों के लिए बड़ा क्रिटिकल है, बट दोनों इस ऑफ रैम्प से फायदा उठाना चाहते हैं। मैं बड़ा पुरुमीद हूँ कि ये टाइम ले सकते हैं, टाइम हम प्रेडिक्ट ही कर सकते हैं कि 60 डेज में वी विल बी एबल टू अचीव इट, बट अगर ये इसी डायरेक्शन में चलते रहे, और मैं बड़ा मुतासर हुआ प्रेसिडेंट JD वैंस की जो अप्रोच है वो बड़ी पॉजिटिव अप्रोच है। और आई थिंक ओपन भी जो टेबल किया है ये अमेरिका ने किया, उसको क्रेडिट बिल्कुल जो सही चीज है उसको देना चाहिए। बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें किरदार जो पाकिस्तान का तारीखी किरदार, जी बिल्कुल, पाकिस्तान ने तारीखी किरदार अदा किया। जय साहब साथ रहेगा, और अनटिल अनलेस डोनाल्ड ट्रंप कोई नई ट्वीट ना कर दे तब तक चीजें पॉजिटिव है। लेकिन पूरी दुनिया जो है इस वक्त उम्मीद है, और पाकिस्तान का तारीखी किरदार है। पाकिस्तान ने तारीख रकम की है, सिफारतकारी का बादशाह पाकिस्तान को कहा जा रहा है। मिनहास मजीद साहिबा हमारे साथ मौजूद है, माहिर अमूर बैनुल अक़वामी हमारे साथ मौजूद हैं। मिनहास साहिबा अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने समय के लिए वक्त निकाला। पाकिस्तान ने, हम ये कह सकते हैं कि तारीख रकम कर दी है। नताइज इंशाल्लाह पर उम्मीद है कि मस्बत आएंगे, लेकिन नताइज कुछ भी हो, पाकिस्तान ने जो किरदार अदा कर दिया है वो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। तो आपसे इस सवाल का जवाब लेंगे, लेकिन तलत हुसैन साहब हमें वहां से मुसलसल अपडेट कर रहे हैं, उनसे लेते हैं कि वहां पे डेवलपमेंट क्या। तलत साहब, क्या डेवलपमेंट्स हैं वहां पर? ये फिलहाल तो ये है कि टेक्निकल मीटिंग का आगाज हो गया। ईरानी डेलीगेशन ने एक बहुत बड़ी सफारती एक पॉलिसी अपनाई, और सफारती पॉलिसी में जो बुनियादी बात उन्होंने की वो ये कि अमेरिकी डेलीगेशन के साथ खड़े होके उन्होंने प्रेस टॉक नहीं की। सबसे पहले पाकिस्तान का डेलीगेशन आया तो मुंतज़िर रहा, अमेरिकी डेलीगेशन को उन्होंने वेलकम किया। उसके बाद कतरी जो जिनकी ये बहुत ही खूबसूरत होटल है जो उन्होंने ऑफर किया था कि यहाँ पर ये बातचीत हो, उनके वज़ीर आज़म आए। उसके बाद ईरान का डेलीगेट में से एक डेलीगेट अंदर आया, कालीबाफ साहब शायद वो थे, और उसके बाद फिर वो वापस चले गए। और फिर JD वैंस को वज़ीर आज़म के बाद बात करनी पड़ी, फिर कतरी वज़ीर आज़म ने बात की, तो पता चल रहा था कि कुछ मामलात जो हैं वो दुरुस्त नहीं हैं। और वही हुआ कि ईरान ने तस्वीर नहीं बनवाई, लेकिन जो ही ये मीडिया इवेंट ख़त्म हुआ तो ईरान के डेलीगेट्स ने मीटिंग हॉल के अंदर दाखिल होकर तलत साहब इंफॉर्मेशन हमारे साथ लाइव शेयर कर रहे हैं, और उन्होंने ये बताया कि जिस तरह से ईरानियन डेलीगेशन आया और उन्होंने तस्वीर नहीं बनाई। तलत साहब कंटिन्यू प्लीज। तलत हुसैन साहब हमें मुसलसल अपडेट कर रहे हैं, और जो सूरत हाल बनी, जो प्रेस टॉक थी उसके बारे से उन्होंने हमें अपडेट किया, और अभी जो टेक्निकल सतह पर मुज़ाकरात इस वक्त जारी हैं, और तलत हुसैन साहब हमें मुसलसल वहाँ से अपडेट कर रहे हैं। और अंदर चूँकि सिग्नल के हवाले से जैमर्स वहाँ पर मौजूद हैं, खासी जो मुश्किल वहाँ पर जो है वो पेश आ रही, जिसके से उन्होंने बाहर आकर हमें अपडेट किया सारी सूरत हाल क्या बनी है। और चूँकि वो दोबारा अंदर जा सकते हैं, सिद्रा उनके पास वो कार्ड एक्सेस वाला जिसके अंदर रेड डॉट उन्होंने बताया था वो है, तो वो वहाँ से हमें अपडेट कर रहे हैं। तो सवेरा भी हमारे साथ मौजूद हैं, हमें इस्लामाबाद से उन्होंने हमें ज्वाइन किया, उनसे भी बात करेंगे। आपने मिनहास साहिबा से सवाल किया था, उसको कंटिन्यू कर लें। तो मिनहास साहिबा, एक सवाल जाने से पहले, तलत साहब की जाने बढ़ने से पहले मैंने आपके लिए छोड़ा था, वहीं से कंटिन्यू कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। मैं समझती हूँ कि ये हिस्टोरिकल इवेंट है जिसकी मेरे ख्याल में ना हमें तारीख में मिसाल मिलती है, और ना मुझे मुस्तकबिल में इस तरह की कोई इवेंट्स नज़र आ रहे हैं। क्योंकि जब भी दुनिया में जंगें हुई हैं तो जंग ऐसी होती है कि दो ब्लॉक्स होते हैं,
جو آپس میں لڑتے ہیں پھر ان کے بیچ میں کوئی تیسری پارٹی یا آپس میں ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ وہ جنگ ختم کرتے ہیں. لیکن یہ جنگ اس طرح سے مختلف ہے کہ دونوں پارٹیز جو تھیں، بلکہ میں زیادہ یہ کہوں گی کہ امریکہ اور اسرائیل یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ دنوں میں ایران کو ختم کر دیں گے، لیکن ایران نے جس طرح سے بھرپور مزاحمت کی ہے اور جس طرح سے جنگ لڑی ہے، جس نے مجبور کر دیا امریکہ کو بھی، باوجود اس کے کہ ایران کافی تھک چکا تھا اکنامکلی بھی، اگر معاشی طور پہ اگر ہم دیکھتے ہیں، سیاسی طور پہ دیکھتے ہیں تو وہ بہت تھک چکا تھا، لیکن امریکہ کو بھی اس نے اسی طرح تھکایا، ہرموز جو ٹریٹ ہے اس کو بند کر کے. یہاں پہ کردار بہت زیادہ نمایاں ہو جاتا ہے اس تیسرے فریق کا جو بیچ میں آتا ہے اور ان دونوں کو اس بات پہ راضی کرتا ہے کہ آپ دونوں بات چیت کریں، کیونکہ دونوں طرف سے نہ وہ فیلئر کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، نہ وہ جنگ کو ختم کرنے کا طریقہ ان کو سمجھ آ رہا ہے. یہاں پہ پاکستان نے ایک بہت اہم رول ادا کیا ہے، ایک میڈیٹر کا، جس نے دونوں کو کنونس کیا کہ آپ لوگ ٹیبل پہ آ کے بات کریں. اچھا، پاکستان کے لیے ضروری اس لیے بھی تھا کہ خطے کے امن کے لیے، دوسرے اگر ہم لوگ پوری گلوبلی دیکھتے ہیں تو وہاں ہر ایک ملک جو تھا، تیل کی ترسیل وہاں پہ تقریباً رک گئی تھی، اکنامکلی لوگ جو تھے ہر ایک ملک میں ان کو انفلیشن کی وجہ سے وہ متاثر ہو رہے تھے، ٹریڈ مر رہی تھی. سو یہ میرے خیال میں پاکستان کے لیے ایک ایسا موقع لے آیا کہ جہاں پہ پاکستان کو انٹرنیشنلی دنیا نے ریکگنائز کیا ایز اے پیس میکر، ایز اے میڈیٹر. سمیرہ بھی ہمیں جوائن کر چکی ہیں. مناز صاحبہ ہمارے ساتھ ہی رہیے. سمیرہ، فرام اسلام آباد ٹاکس ٹو برگن اسٹاک، اور اس کے بعد پاکستان ایز اے میڈیٹر اپنا کردار ادا کر رہا ہے، کیا شیئر کریں گی ہمارے ساتھ؟ دیکھیں، اس وقت سب سے جو ہے کہ پاکستان کی ڈپلومیسی کا جو سپین ہے وہ کائرو کا ذکر کرنا بہت ضروری ہوگا. یہاں پہ مصر میں بھی اس وقت ایک بہت اہم بیٹھک جو ہے وہ چل رہی تھی R4 کے نام سے، اور اس میں تمام تر وزرائے خارجہ پاکستان، سعودی عرب، ترکیے اور obviously مصر کے تھے، اور یہ تمام تر بیٹھک ریفلیکٹ کرتی ہے سوئٹزرلینڈ سے ہی. سوئٹزرلینڈ میں کافی دنوں سے ایک کھچاؤ تناؤ کی صورتحال ہم دیکھ رہے تھے. ابھی ہم نے تینوں ممالک کو دیکھا، چاروں ممالک کو دیکھا، بلکہ کیونکہ قطر کی اس کے اندر میڈیشن کے اندر ایز اے کو آتھر نئی انٹری ہے. پہلے تو وہ پردے کے پیچھے تھے، مگر اب غالباً ایران کے حوالے سے جو چند ایسی چیزیں تھیں جن کو سلجھانا بہت ضروری تھا، انہوں نے پاکستان کے ساتھ بڑی اس کے اندر بہت ایفرٹ کی ہے پچھلے 3-4 دنوں میں. سمیرہ، قطع کلامی کی معذرت، آپ کو ذرا یہیں پہ تھوڑا سا روکیں گے. ہم طلعت حسین صاحب کی جانب بڑھیں گے کیونکہ وہاں سے مسلسل اپڈیٹس آ رہی ہیں. تو طلعت صاحب، اگر آپ ہمیں سن پا رہے ہیں تو بتائے گا ابھی کیا ڈیولپمنٹس ہو سکی ہیں وہاں پر؟ دیکھیں، ابھی تو جو ٹیکنیکل کمیٹی کی میٹنگ ہے اس کے اندر ایرانی ڈیلیگیشن ہے وہ بڑا واضح ہے، وہ اسٹریٹ اینڈ نیرو. انہوں نے نہ میڈیا پبلسٹی کرنی ہے، نہ ہائپ کرنی ہے، اس میں سے آؤٹ کم چاہتے ہیں. امریکہ کی طرف سے جو پیغام گیا ہے وہ واضح انداز سے کیا ہے کہ ایران اگر نیوکلیئر معاملات کے اوپر کمپرومائز کرتا ہے، جو کہ MOU کے اندر لکھا ہوا ہے اور ایران کے پریزیڈنٹ کا بیان بھی موجود ہے، تو ایک لفظ استعمال کیا JD وینس نے، وی کین ٹرن اوور اے نیو لیف، یعنی ایک نئے باب کا ہم آغاز کر سکتے ہیں. وزیراعظم نے امید کا اظہار کیا کہ جب ہم یہاں سے جائیں گے، وزیراعظم نے یہ لفظ استعمال کیا کہ جاتے ہوئے ہمارے ہاتھ میں ایک پیپر ہوگا. تو توقع یہ ہے کہ آج کی ٹیکنیکل میٹنگ کے بعد جو ٹیکنیکل ٹیمز بھی ان کی بیٹھیں گی، وہ کچھ ایسا معاہدہ سامنے لے کے آئیں گی یا معاہدے کے خط و خال سامنے لے کے آئیں گے جو قابل عمل ہوگا. میں آپ کے سامنے دو انداز رکھنا چاہتا ہوں ڈپلومیسی کے. خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ آج ایک فیملی پکچر ہوگی، تمام جو ڈیلیگیٹس ہیں اس کے اندر موجود ہوں گے. اس کے لیے وزیراعظم پاکستان اور سینئر منسٹر اور فیلڈ مارشل میزبان کی حیثیت میں پہلے کمرے کے اندر آ گئے. کچھ دیر کو انتظار کرنا پڑا. امریکی ڈیلیگیشن آیا، وہ ایک نارمل آپ کو ایکٹیویٹی نظر آ رہی تھی. اس کے بعد ایران کے ڈیلیگیشن کے نمائندے آئے، کمرے میں داخل ہوئے، کچھ بات ہوئی اور اس کے بعد وہ کمرہ چھوڑ کے چلے گئے. پھر عراق کے وزیر اعظم آئے
پھر سب کو بات کرنی پڑی کیونکہ اس وقت کمرے میں یہ کنفیوژن تھی کہ ایرانی ڈیلیگیشن آ کے کیوں چلا گیا ہے. تو پھر جب یہ تقاریر ہو گئی تو میڈیا کے ساتھ بات چیت کرنے کے بعد انہوں نے اس معاملے کو وائنڈ اپ کر دیا. تو ایرانی ڈیلیگیشن نے اس کے بعد آنا پسند کیا. تو انہوں نے اپنے خود کی فلم بندی نہیں ہونے دی امریکیوں کے ساتھ کھڑے ہو کے, یہ پیغام دینے کے لیے کہ بھائی ہمیں یہاں پر تصویر کھنچوانے کے لیے نہیں آئے ہیں, میں فلمیں بنوانے کے لیے یہاں پر نہیں آیا ہوں, میں اگر ایران کے ڈیلیگیشن کا ہیڈ ہوں اور میرے تمام جو ساتھی ہیں ہم یہاں سے نتائج حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں. تو اب نتیجہ خیز کتنا ثابت ہوتا ہے, جو ایرانی اور پاکستانی ڈیلیگیشن کی میٹنگ تھی علیحدہ کمرے کے اندر, اس سے پہلے جو انفارمل میٹنگ تھی, اس میٹنگ کے اندر یہ واضح ہو گیا کہ ایران آؤٹ کم ہے کہ آؤٹ کم ہونا چاہیے اور توقع یہ کر رہا ہے. یہ دلچسپ بات ہے جب ایران کا ڈیلیگیشن فلم بندی سے بچتے ہوئے بعد میں داخل ہوا اس کمرے میں جہاں پر بات چیت ہو رہی ہے, تو اس کے ساتھ انہوں نے محسن نقوی کو بھی رکھا ہوا تھا. محسن نقوی اس میٹنگ سے پہلے تہران جا چکے ہیں. ان اے وے پاکستان ایران کے ڈیلیگیشن کے ساتھ مسلسل منسلک ہے تاکہ ایران کے ڈیلیگیشن کے جو خدشات ہیں ان کو صحیح طریقے سے نیویگیٹ کیا جائے. تو میرے خیال میں اس وقت جو روم سجا ہوا ہے اس کے اندر ٹیکنیکل ٹاکس میں تمام جو ڈیلیگیٹس ہیں ان کی امیدیں مثبت نظر آتی ہیں. طلعت صاحب, آپ سے صرف جاننے کے لیے وہی اگین آؤٹ آف کیوریوسٹی یہ بتائیے گا, جس طرح سے آپ نے سینیریو ہمارے سامنے رکھا, امریکن ڈیلیگیشن اور ایرانین ڈیلیگیشن ایک دوسرے کے سامنے آ پائے یا نہیں آ پائے, بات چیت ہو پائی یا نہیں ہو پائی؟ اب کمرے میں تو ایک دوسرے کے سامنے آئے, دیکھیں کمرے میں ایک دوسرے کے سامنے آئے, لیکن ظاہر ہے اگر امریکی ڈیلیگیشن پہلے سے کمرے میں موجود ہوتا اور پاکستانی میزبان ہوتے اور قطری ساتھ کھڑے ہوتے, ایرانی ڈیلیگیشن آتا تو ان کو ہاتھ ملانا پڑتا. ہاتھ نہ ملوانے کے لیے انہوں نے کمرے کو چھوڑ دیا, اور جب تمام میڈیا نکل گیا تو پھر وہ گئے کمرے کے اندر. اور میں توقع یہ کرتا ہوں کہ جاتے ہوئے اس کمرے میں داخل ہو گئے انہوں نے ہاتھ ملایا ہوگا, یہ بیسک کرٹسی ہے. لیکن وہ کیمرے کے سامنے اندر آتے ہوئے ڈیلیگیشن کو یہ نہیں ایک زاویہ دینا چاہتے تھے تجزیے کا کہ اب ایران آ گیا ہے اور کیمرے کے سامنے کھڑے ہو کے ہمارے ساتھ ہاتھ ملا رہا ہے اور سب کچھ اچھا ہے. انہوں نے اوائڈ کیا, لیکن آئی ایم شیور جب وہ دوبارہ کمرے میں گئے ہوں گے انہوں نے یقیناً مصافحہ کیا ہوگا. سخت ٹرانسلیشن کی طرف سے آپ کو لگ رہا ہے کہ ایران نے ابھی تک جو ہے وہ اپنایا ہوا ہے؟ بیسیکلی وہ میڈیا کے کھیل میں امریکہ کے ساتھ اس نے ایک سین لڑائے ہوئے ہیں, تو میڈیا میں یہ امپریشن نہیں دینا چاہتا, کیونکہ یہ یاد رکھیے گا کہ جس جہاز کے اوپر آئے ہیں وہاں پر اس کا جو نام ہے اور اس کے اوپر جو نمبر ہے 160 اس خون آشام حملے کی کا ایک استعارہ ہے جس کو وہ ساتھ لے کے چلتے ہیں. جب آپ اس قسم کا سینٹیمنٹ لے کے ایک میٹنگ کے اندر آ رہے ہوں تو وہاں پر میڈیا کے سامنے کھڑے ہو کے آپ نہ شکل کے اوپر غصہ لا سکتے ہیں نہ مسکراہٹ لا سکتے ہیں, میڈیا آپ سے پھر سوال بھی کرے گا, آپ کو مصافحہ بھی کرنا ہوگا. تو ان کا جو پبلک سٹینس ہے وہ اپنی پالیسی کے سٹینس کے ساتھ جوڑے ہوئے رکھنا چاہتے تھے. یہ بھی ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ایکسچینج آف ڈائلاگ بٹوین دیز ٹو ڈیلیگیٹس ایرانین اینڈ امریکنز وہ کیسے ہوا, ایکسچینج آف میسیجز یہ کیسے ہوا, کمیونیکیشن کیسے ہوئی, کیا پاکستان نے بیچ میں برج کا کردار ادا کیا, قطر نے کیا؟ بالکل پاکستان مسلسل انوالو تھا. پاکستان کی جو بظاہر میٹنگ ہوئی وہ تو سوئس کے ساتھ بھی ہوئی اور قطریز کے ساتھ بھی ہوئی, جے ڈی وینس کے ساتھ بھی ہوئی, لیکن مسلسل میٹنگ ہے. مجھے بتایا گیا کہ آج یہاں پر آنے کے بعد ایرانی ڈیلیگیشن کے ساتھ پاکستان کے ڈیلیگیشن نے 5 مرتبہ مختلف لیول کے اوپر انگیجمنٹ کی ہے. ایک مرتبہ فارمل ہے جس کی فوٹیج آپ کے پاس موجود ہے, ایک وہ انفارمل ہے جو اس فوٹیج بننے سے پہلے جس کے بارے میں ہم نے آپ کو رپورٹ کیا, لیکن 3 آپ کو انگیجمنٹس نظر آئیں. تیسری میٹنگ وہ تھی جب ایرانی ڈیلیگیشن اس کمرے میں سے نکل کے باہر چلا گیا تھا اور پھر محسن نقوی ان کے پاس گئے اور صبح سے لے کے اس وقت تک جب تک وہ ڈیلیگیشن واپس نہیں آیا 2 اور میٹنگ بھی ہوئی تھی. تو 5 مرتبہ پاکستان نے ایرانی ڈیلیگیشن کی سینسٹیوٹیز کو نیویگیٹ کیا. اور یہ بڑا دلچسپ ہے کہ اس کمرے کے اندر جو امریکی ہیں ان کے ساتھ جو اسسٹ کرنے والے ہیں وہ قطری ہیں, جو پاکستانی ہیں, جو ایرانی ہیں ان کے ساتھ جو اسسٹ کرنے والے ہیں وہ پاکستانی ہیں. تو جو اسسٹنس ہے اس کمرے کے اندر اور سیٹ کے اوپر جو قطری پرائم منسٹر ہوں گے اور وزیر اعظم پاکستان ہوں گے, لیکن جو اسسٹ کرنے والے ہیں
اس سے بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ ایران اور پاکستان کے اندر کتنی گہری بات چیت ہو رہی ہے. بالکل. اور اس میں وزیر داخلہ کے کردار کے حوالے سے طلعت صاحب آپ بتائے گا، جیسے کہ عباس اراغچی آئے اور وہاں سے وزیر اعظم کو اپنا پیغام دیا کہ میڈیا ٹاک کا وہ حصہ نہیں بنے گا، وہاں سے وہ اگر روانہ ہونے لگے تو وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی ان کی جانب فوراً بڑھے ہیں اور ان سے جا کر بات چیت کی. جب وہ وقت واپس آیا تو وزیر داخلہ ان کے ہمراہ موجود تھے. تو وفاقی وزیر داخلہ کے کردار کے حوالے سے بھی ذرا روشنی ڈالیے گا. جی، وزیر داخلہ ایک خصوصی ایلچی کے طور پہ سامنے آئے ہیں، پوائنٹ پرسن ہیں، ٹربل شوٹر کے طور پہ سامنے آئے ہیں، لیکن جب وہ مینڈیٹ کیری کرتے ہیں تو وہ براہ راست فیلڈ مارشل کا مینڈیٹ کیری کرتے ہیں اور وہ براہ راست فیلڈ مارشل کے بہاف پر بات کرتے ہیں، جو بڑا اہم ہے. یاد رکھیے کہ فیلڈ مارشل اپنی ملٹری ٹیم کے ساتھ تہران کے اندر موجود تھے ایسے وقت میں جب تہران کی فضائی حدود بند تھیں اور جنگ کا عالم تھا. انہوں نے ایک پرسنل ڈپلومیسی لیڈ کیا ہے. تو جب محسن نقوی ایکٹیویٹ ہوتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی تھوڑی سی ایمرجنسی آپ کو صورتحال نظر آتی ہے اور براہ راست آکسیجن سپلائی کرنی ہوتی ہے، اور آکسیجن کا جو منبع ہے، جو مخرج ہے، وہ جو فیلڈ مارشل ہیں وہ ہیں. تو محسن نقوی فیلڈ مارشل کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. وہ گرین چینل ہے فیلڈ مارشل کا ایران کے ساتھ. جو وزیر اعظم ہیں وہ بنیادی طور پر سیاسی معاملات اور جو مستند چینلز ہیں ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو محسن نقوی جب بھی ایکٹیو ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہو جانا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی معاملات اٹکے ہوئے تھے جن کو براہ راست دھکے کے ذریعے، تدبیر کے ذریعے، تجویز کے ذریعے کھولنے کا بندوبست کیا گیا. اچھا طلعت صاحب، جب باقر کالباف آئے اور واپسی کی طرف چلے گئے تو ایک سڈن کنفیوژن سی پیدا ہوئی، ایک عجیب سا ماحول تھوڑی دیر کے لیے بنا. آپ سے میں یہ جاننا چاہتی ہوں یہ ماحول کتنی دیر کے لیے وہاں رہا اور کب یہ ماحول سازگار ہو گیا، کیونکہ ایک دم سے بہت عجیب کنفیوژن سی پیدا ہو گئی تھی. جی، آپ نے بالکل صحیح نوٹ کیا. کنفیوژن پیدا ہو گئی تھی کہ آ کے چلے کیوں گئے ہیں. اور اگر آپ اس وقت کی فوٹیج کو بغور دیکھیں تو وزیر اعظم تھوڑے سے شان نہیں تھے جی. تو اس موڈ میں آپ کو واضح ان کی تبدیلی نظر آتی ہے. یہ باڈی لینگویج کی بات ہے. قطع کلامی کی معذرت، آپ سے اپڈیٹس ہم مسلسل لے رہے ہیں، لیکن ایک بڑی ڈیولپمنٹ بھی ہے ساری صورتحال میں. امریکی صدر نے ایک مرتبہ پھر سے ایران کو دھمکی دے دی ہے اور ایران فوری لیبنان میں اپنی پراکسیز کو مسائل پیدا کرنے سے روکے. اگر ایران نے ایسا نہ کیا تو ہم ایران پر سخت حملے کریں گے، ایران پر ہونے والا حملہ شدید ہوگا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اب یہ پیغام جاری کیا گیا ہے. ایک جانب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مذاکرات جاری ہیں اور دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو ایک مرتبہ پھر سے دھمکی دے دی ہے اور اگر ایران نے ایسا نہ کیا تو ہم ایران پر سخت حملے کریں گے. طلعت حسین صاحب، ایک جانب وہاں پر آپ مذاکرات کو کور کر رہے ہیں، وہاں پر کبھی ڈیولپمنٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ صورتحال کچھ سے کچھ ہو رہی ہے. ایسے میں امریکی صدر کا یہ ایک نیا سوشل میڈیا پر پیغام انہوں نے جاری کر دیا ہے. دیکھیں، اس کا ایک تذکرہ جے ڈی وینس نے بھی اپنے بیان کے اندر کیا. انہوں نے کہا کہ اگر ایران نیوکلیر معاملات کے اوپر معاملات طے کرتا ہے تو ہم ایک نئے باب کا آغاز کر دیں گے، اور اگر نہیں کرتا تو ہم پرانے انداز پہ واپس جا سکتے ہیں جس کا امکان موجود ہے، لیکن ہم وہاں پر نہیں جانا چاہتے. ڈونلڈ ٹرمپ نے اسی بیان کو مبالغے کے ساتھ بیان کیا ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات کے بارے میں آپ یہ سمجھیں کہ جب وہ سخت ترین بیان دیتا ہے تو بات چیت کے اندر وہ نرم ترین رویہ بھی اختیار کیے ہوئے ہوتا ہے. وہ جب جنگ کی دھمکی دیتا ہے تو اس کے برابر میں وہ امن کے لیے راستے بھی کھول رہا ہوتا ہے. تو اس کو ایک پبلک گیلری کو پلے کرنا ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی دھمکی جو ہے وہ معنی خیز نہیں ہے یا اس کا وزن نہیں ہے. وہ امریکہ کا صدر ہے، اس کے الفاظ کا بھی وزن ہے، لیکن ہم نے مسلسل دیکھا ہے کہ اس تمام بحران کے اندر جب بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے سخت الفاظ میں بات کی ہے، جنگ کی دھمکی دی ہے، سیولائزیشن کو تباہ کرنے کی بات کی ہے، تو برابر میں وہ ڈپلومیٹک راستے بھی کھولتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور دیکھیں، جے ڈی وینس نے صرف ایک لفظ کا ذکر، ایک معاملے کا ذکر کیا ہے. اس نے پراکسیز کا ذکر نہیں کیا جو اب ڈونلڈ ٹرمپ نے ذکر کیا ہے. اس نے صرف نیوکلیر معاملے کا ذکر کیا ہے. اگر نیوکلیر معاملے کے اوپر ایران معاملات طے کر لیتا ہے تو ہم ایک نیا باب کھول سکتے ہیں. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی اب ایران کی طرف سے جو سخت رویہ ہے اس کا آپ کو جواب بھی لگتا ہے. تو ایک پبلک ڈپلومیسی بھی چل رہی ہے. ایرانی ڈیلیگیشن جو ہے وہ تصویر نہیں کھنچوانا چاہتا. امریکہ کا صدر دھمکی دے رہا ہے. ایران کہہ رہا ہے کہ ہم آبنائے ہرمز بند رکھیں گے. سینٹ کام کہہ رہی ہے جی کہ کوئی بند نہیں رکھ سکتا. لیکن برابر میں جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں لائیو اس وقت، تو ان دھمکیوں کے آپ کو ان کے ڈیلیگیٹ سینئر
प्रेसिडेंट मौजूद है, स्टीव विटकॉफ वहां पर मौजूद हैं, जेरेड कुशनर मौजूद हैं. दिस इज माइनस डोनाल्ड ट्रंप, दिस इज द टीम दैट रन्स अमेरिका. ये 4 बंदे जो हैं जब ये तक अमेरिका डोनाल्ड चलाते हैं. ट्रंप उनमें से 3 माइनस बंदे रहेंगे तब तक ईरानी ही चीजें डेलीगेशन के साथ स्मूथ और बातचीत कर रहे हैं. पॉजिटिव रहेंगी. सीनियर एंकर पर्सन किरण नाज भी हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर चुकी हैं, उनको भी हम वेलकम करेंगे. लेकिन सुमेरा चूंकि इससे पहले बात भी कर रही थी तो सुमेरा से ही वो सवाल कंटिन्यू करते हैं. सुमेरा, हम ये अभी जिक्र कर ही रहे थे कि चीज़ें बड़ी पॉजिटिव जा रही हैं, स्मूथली प्रोसेस आगे बढ़ रहा है, फाइनली हम पीस की तरफ जा रहे हैं अनटिल अनलेस के डोनाल्ड ट्रंप कोई ट्वीट ना कर दें. तो वो ट्वीट आ चुका है, उनकी जानिब से धमकी दी गई है कि अगर ईरान ने लेबनान में अपनी प्रॉक्सीज को मसाइल पैदा करने से ना रोका तो फिर हमला होगा और वो पहले से ज़्यादा शदीद होगा. देखिए, ये तो इस खित्ते की सबसे बड़ी निटी-ग्रिटी है, इससे इनकार हो ही नहीं सकता. दहाइयां लगी हैं ईरान को अपने भी नेटवर्क्स को मुस्तहकम करने के लिए और उनके पास रीजंस हैं इसके. अगर वो यमन में है, वो लबनान में है, वो सीरिया में है या वो फलस्तीन में है, दे हैव ऑल द रीजंस फॉर दैट. और इतनी जल्दी कोई अपना नेटवर्क सैबोताज या अबॉलिश नहीं होने देता. इफ आई एम ईरान, इफ यू आर आस्किंग दिस क्वेश्चन फ्रॉम ईरान, सो आई वुड नॉट लेट माई सोर्स ऑफ पावर गो दिस इजी. तो वो जो दिस इजी वाला मामला है अभी वो ईरान के लिए है. अभी कुछ देर पहले आपने जो फोटो आप में देखा है, ये बहुत सख्त तरीन डिप्लोमेटिक सिग्नलिंग होती है. जब आप एक डेलीगेशन जिसके साथ आप फेस टू फेस डिस्कशन करने जा रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े इस वक्त तनाजे के ऊपर, और आप उस पार्टी के साथ अगर आप फोटो ऑप ना कराएं और बीच में सिर्फ मीडिएटर और एक पार्टी रह जाए, यानी फ्रॉम बाइलेटरल टू मल्टीलेटरल एंड देन फ्रॉम मल्टीलेटरल टू बाइलेटरल वंस अगेन. सो दिस इज सिग्नलिंग टुवर्ड्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन इन स्विट्जरलैंड. देखना यह है कि अब जो प्रेसिडेंट ट्रंप की ट्वीट आई है इसका वहां पे फॉल आउट क्या होता है टुवर्ड्स द ईरानियन साइड, ये हमें बहुत क्लोजली देखना होगा. क्योंकि अगर पहले ही बाकर कालेबाफ आए और वो चले गए, इसमें जहां तक मैं ईरानी कौम को मैं बहुत ज्यादा क्लेम नहीं करती कि मैं जानती हूं, मगर इस वक्त उन्होंने अपनी जो वो अवाम है जो कि ईरान में है, दे एड्रेस्ड द विश एंड विम ऑफ देयर ओन पीपल, देयर ओन मैसेज, देयर ओन जो उनकी एक डोमेस्टिक लेजिटिमेसी है. इसका मतलब है कि उसका कंसर्न ज्यादा है अभी उनके टेबल पर, वो जो भी अचीव करें. मगर उन्होंने अपनी कौम को ये सिग्नल दे दिया कि सफर करने से लेके जहाज से लेके हमने अभी तक हर तरह का रेजिस्टेंस शो किया है. न्यूक्लियर डिस्कशन JCPOA के वक्त से मैं ये बता रही हूँ, मैंने खुद वो डिस्कशन सारी नेगोशिएशंस ईरानी फॉरेन मिनिस्टर से जवाद जरीफ न्यूयॉर्क से लेके हर जगह तक मैंने खुद उनको कवर किया है. न्यूक्लियर प्रोग्राम का भी इशू था ही नहीं, ईरान उस पर बात करने को तैयार था. उनका फतवा है इसके ऊपर मौजूद, उनके सुप्रीम लीडर के स्टेटमेंट्स हैं इसके ऊपर. बात कहाँ फंसी हुई है? बात यह है कि आप किसी भी मुल्क की रेड लाइन, ख्वाह वो लेजिटिमेट हो या इनलेजिटिमेट हो, पाकिस्तान की लेजिटिमेट पावर है उसकी न्यूक्लियर पावर, वो पाकिस्तान की रेड लाइन है, वो पाकिस्तान कभी सरेंडर नहीं कर सकता. बिल्कुल इसी तरह ईरान की 2 रेड लाइंस हैं, इसी तरह उनकी प्रॉक्सी नेटवर्क है और उनका बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है. बिल्कुल. तो ये आई थिंक आगे चल के भी पता चलेगा कि वो किसके ऊपर नेगोशिएट करें. बिल्कुल आगे चल के इसका पता चलेगा. किरण, आपकी जाने बढ़ते हैं और समाज जिस तरीके से मुसलसल सुबह से आज सारी सूरत के सारे मामला की कवरेज कर रहे हैं और तलत हुसैन साहब वहाँ पर मौजूद हैं, और जिस तरीके से कौमी परचम एक जानिब हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में इस वक्त सर बुलंद है, और माइक की बात करें सहाफ़ती दुनिया में तो समा का माइक इस वक्त सबसे आगे दिखाई दे, तो समा की कवरेज भी बड़ी ज़बरदस्त जा रही है. आप सारे सिनेरियो में क्या कमेंट करेंगी? एक जानिब मीडिया के सामने ईरान पेश नहीं हुआ और जो ईरानी डेलीगेशन था तो ट्रंप का ट्वीट भी अब सामने आ गया है. बहुत शुक्रिया आपका. सबसे पहले तो सिचुएशन जिस तरह से डेवलप हो रही है, तो यहाँ 2 अगर अलग अलग बातें की जाए, अगर पाकिस्तान के हवाले से बात की जाए तो ये 47 ईयर्स का कॉन्फ्लिक्ट अमेरिका और ईरान का, 48 डेज की वॉर, और फिर उसके बाद विद इन 3 मंथ्स यानी 90 डेज जो पाकिस्तान ने जिस तरह की मेहनत की, जिस तरह से डिप्लोमेसी पाकिस्तान की तरफ से की गई, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह उसके नताइज, उसके रिजल्ट्स हमें नज़र आ रहे हैं. लेकिन जहाँ तक आप अमेरिका और ईरान के इस टॉक्स की बात करते हैं, आज टेक्निकल लेवल पे टॉक्स हो रहे हैं तो लेकिन जैसे कि मैंने आगाज़ में कहा कि ये 47 ईयर्स का कॉन्फ्लिक्ट है और 48 डेज की वो वॉर चली है, जिसमें 168 बच्चियां मिनाब की, जिसका वो स्लोगन लेकर, जिसका नाम लेकर यहाँ पर ईरान पहुंचा हुआ भी है. तो वो जो एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट, उसके अंदर जो कुछ हुआ है और अब जो सारी चीजें हो रही हैं, अब जो डेवलपमेंट हो रही है, तो ये बहुत ज्यादा क्रूशल भी है
اور یہ دیکھنا ضرور ہوگا کہ آگے اس کے ریزلٹس کیا نکلتے ہیں. آپٹیمسٹک ضرور ہمیں ہونا چاہیے کہ پاکستان معاملے کو یہاں تک لے کر پہنچا ہے کہ یہ دونوں پارٹیز جو ایک دوسرے کے کنٹریز میں ایک دوسرے کو جانے کی اجازت نہیں ہوا کرتی تھی, آج وہ حالات ہیں اور وہ معاملات ہیں کہ آمنے سامنے دونوں کی ٹیمز بیٹھیں گی اور پھر اس کے بعد ٹیکنیکل سطح کے مذاکرات ہوں گے. آیا ایران نے وہ جو 14 نکات ہیں اس یادداشت کے اندر, اس میمورنڈم کے اندر, کہ کہاں کہاں پر کس کس چیز پر کس کس طرح سے اگری کرنا ہے, امریکہ کی طرف سے کیا کیا مانا جائے گا اور ایران کی طرف سے کیا کیا مانا جائے گا, اور دیکھنا ہوگا کہ یہ کہاں تک جائے گا معاملہ. لیکن یہ بھی ذہن میں رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہرڈلز دونوں طرف سے موجود ہیں. اگر آپ امریکہ کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر اسرائیل موجود ہے, اسرائیل رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے, وہ اپنے بفر زونز کی بات کر رہا ہے لبنان میں, اور یہاں سے ایران کا جو مطالبہ ہے وہ یہی ہے, جنگ بندی لبنان کے ساتھ ہی مشروط ہے. اور لبنان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت مسلسل حملے ہو رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ ان کا ٹویٹ, ان کا جو ایکس پوسٹ ہے وہ رک کر نہیں دے رہی ہے. اور پھر دوسری طرف ہمیں IRGC کو بھی دیکھنا ہوگا اور ایران کے اندر کے سینٹیمنٹس کو بھی دیکھنا ہوگا. یہ بھی آپ کو ذہن میں رکھنا ہوگا کہ آج سے کچھ دنوں پہلے تک عباس عراقچی صاحب ہو گئے, باقر کالیباف ہو گئے, یہی وہ دو لوگ جو اس وقت ان مذاکرات کو لیڈ کر رہے ہیں. ان کے خلاف ایران کے اندر ہی احتجاج بھی ہو رہا ہے اور کل تک بھی یہ باتیں ہوتی رہیں گے کہ یہ لوگ جو اس وقت مذاکرات کے لیے جا رہے ہیں ان کو بہت زیادہ اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ ایران کے اندر جو ایران کے لوگ موجود ہیں ان کے سینٹیمنٹس کیا ہیں, ورنہ ان کے لیے واپس آنا بھی مشکل ہو جائے گا. کو مد نظر رکھتے ہوئے کرن, آج جو ایرانین ڈیلیگیشن تھا اس کا بیہیویئر کافی چینج تھا, لیکن دوسری جانب اگر ہم امریکن بیہیویئر کی بات کریں تو وہ بھی کافی ٹلٹ ہوتا اب دکھائی دے رہا ہے. منہاج صاحبہ, ایک جانب ڈونلڈ ٹرمپ دھمکیاں دے رہے ہیں, دوسری جانب JD وینس پازیٹیوٹی کی بات کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 دن پہلے کی صورتحال 3 ہفتے اور 3 ماہ سے بھی مختلف ہے. یہ دو الگ الگ نیریٹیوز امریکہ کے اندر ہیں, یہ کیا چینج آف بیہیویئر ہے امریکنز کا؟ میں سمجھتی ہوں جی کہ اس وقت بہت قبل از وقت ہوگا کہ ہم لوگ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ٹویٹس ہیں یا ایون عراقچی کے جو 2-3 دنوں تک یہ لوگ آپس میں اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں سوشل میڈیا پہ, ان کے اوپر ہمیں اپنے نتائج محض وہ نہیں کرنے چاہیے, بیس نہیں کرنے چاہیے. دیکھیں, امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کا بہت ہی اسٹانچ الائے ہے, ان کو وہ ویپن سپلائی کرتا ہے. امریکن پالیسی جو ہے وہ اسرائیل کی سیکیورٹی کے ارد گرد گھومتی ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں جب MOU سائن ہوتا ہے اور جیسے ہی اسرائیل کی کاروائیاں شروع ہوتی ہیں لیبنان میں, تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو بیانات آ رہے ہیں اور وائس پریزیڈنٹ وینس نے جو سخت الفاظ استعمال کیے ہیں اسرائیل کی ان کارروائیوں کے خلاف سے پہلے اور اس کے بعد, یہ جی ایک بہت نمایاں اور واضح پالیسی چینج تو میں نہیں کہوں گی, لیکن سٹانس بہت بدلا ہوا ہے. اور اس کی بیسک وجہ میں پھر یہی کہوں گی کہ امریکن کے اوپر جو ڈومیسٹک پریشر ہے اور انٹرنیشنل پریشر ہے, جس کی وجہ سے یہ بیانات آ رہے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ کا اگر آپ دیکھیں تو جیسے ابھی آپ بات ہی کر رہی تھی کہ ٹویٹ نہ آ جائے, تو ان کا ٹویٹ میرے خیال میں ابھی ایک طرح سے ایسا ایشو بن گیا ہے کہ جس کو لوگ میرے خیال میں اتنا سیریسلی نہیں لیں گے, کیونکہ وہ حملے کا کہتے تھے, پھر اس کے فوراً بعد MOU سائننگ ہو گئی. وہ چیز ہم لوگ اس سے علیحدہ رکھیں گے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ دونوں ممالک اس وقت مل رہے ہیں, بیانات جو ہیں وہاں سے جاری نہیں ہو رہے ہیں سوئٹزرلینڈ سے. وائس پریزیڈنٹ وینس نے جو بات کی ہے یا جس طرح سے ایرانین ٹیم جو وہاں پہ داخل ہوئی اور پھر باہر نکلے ہیں, پھر میڈیا جیسے ہی نکلی ہے تو وہ اندر چلے گئے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ وہ بات چیت کر رہے ہیں. اچھا, اور دوسرے اس میں آپ نے جتنے ہمارے پاکستان کے ساتھ جتنے ممالک جو ہیں ایک ساتھ مل کے وہاں پہ میڈیشن کر رہے ہیں, اس کے رول کو دیکھنا ہے اور ان کی سیریسنیس کو دیکھنا ہے کہ کس طرح سے وہ پھرتی کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح کی مس انڈرسٹینڈنگ قائم نہ ہو دونوں فریقین کے بیچ میں. میں سمجھتی ہوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی فورن پالیسی